اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید، اس امید کے ساتھ کہ آپ بہترین صحت کے ساتھ ہوں گے۔ آج اردو آن لائن کلاس میں ہمارا 14واں لیکچر ہے اور آج جو چیپٹر ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ آپ کے بک کے پیج نمبر 127 127 نمبر صفحہ پہ جو ہے یہ چیپٹر موجود ہے، یہ سبق موجود ہے، اور اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح اسلامی تعلیمات کے بعد خواتین کو بہت اونچا مقام ملا اور کس طرح اسلام کے آنے کے بعد خواتین کے حقوق مقرر ہوئے اور وہ کون سے حقوق ہیں جن کا خیال رکھا جاتا ہے اور اب موجودہ دور میں بھی خواتین کو یہ مقام دیا جا رہا ہے۔ تو پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ثنا کے اسکول میں معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی۔ اسکول کے ہال کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ یہ سب اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ سالانہ تقریری مقابلوں کا دن تھا جس کا موضوع تھا خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ اسٹیج کے پیچھے دیوار پر شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا مصرع خوبصورت جلی حروف میں لکھا ہوا تھا، جلی حروف میں واضح کر کے بڑے حروف میں، ٹھیک ہے جی۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن یعنی عورت کے ہونے سے ہی کائنات کی تمام خوبصورتی ہے۔ اور اسکول میں زیادہ گہما گہمی تھی، بہت زیادہ رونق تھی، اس لیے کہ مقابلوں کا انعقاد کیا جا رہا تھا اور اس کا عنوان تھا خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریب کا آغاز ہوا۔ اسٹیج سیکرٹری نے موضوع کا اعلان کیا اور اس کا مختصر سا تعارف بھی پیش کیا اور پھر مقررین کو اسٹیج پر آ کر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی دعوت دی۔ سب مقررین طالبات نے نہایت مؤثر اور مدلل انداز میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مقررین تقریر کرنے والی تمام طالبات جو ہیں انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے اور مدلل کہتے ہیں دلیلوں کے ساتھ اپنی اپنی بات پیش کی، اپنے اپنے خیالات جو ہیں انہوں نے پیش کیے۔ آخر میں جماعت ہشتم کی طالبہ ثنا کو اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کے اظہار کی دعوت دی گئی۔ حاضرین نے حسب معمول تالیاں بجا کر اس کا استقبال کیا۔ ثنا متعدد تقریری مقابلوں میں پہلا انعام جیتنے کا اعزاز حاصل کر چکی تھی، یعنی پہلے بھی بہت سے تقریری مقابلوں میں جو ہے وہ انعام لے چکی تھی۔ آج بھی سب حاضرین جلسہ اس توقع کے ساتھ اس کی تقریر سننے کے لیے ہمہ گوش تھے کہ وہ اس موضوع پر کما حق اپنے خیالات کا اظہار کرے گی۔ ہمہ گوش تھے یعنی مکمل طور پر سننے کے لیے تیار تھے، خاموش ہو کر اور مکمل طور پر، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ اس کو سن رہے تھے کہ اب وہ جو ہے اس موضوع پر آج جہاں تک جہاں تک ہو سکے، یعنی جتنے اچھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے اپنے خیالات کا اس پر اظہار کرتی ہے۔ ثنا نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے تاریخ کے اس دور کا حوالہ دیا جو دین اسلام کی ہدایت کی روشنی آنے سے پہلے سرزمین حجاز پر جہالت کی تاریکی کا دور مانا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا اسے جہالت کا دور کہتے تھے، کیونکہ اس میں لوگ جو ہیں ان کے کوئی حقوق مقرر نہیں تھے اور بہت برے حالات تھے، لوگوں کو علم کی روشنی نہیں تھی، لوگ اللہ کو نہیں جانتے تھے۔ اس دور میں کسی خاندان میں لڑکی کی پیدائش پر سوگ کا ساسماں طاری ہو جاتا تھا۔ بعض بدنصیب تو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی گریز نہ کرتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی۔ اگرچہ سارے خاندان جو ہے یا سارے قبیلے جو ہیں ویسا نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ قبائل میں یہ بھی دستور تھا۔ کہتے ہیں کہ ہر تاریک رات کے بعد روشن صبح آتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جب دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی ہر سو پھیلنے لگی تو حالات میں یکسر تبدیلی نظر آنے لگی، یعنی مکمل طور پر جو ہے وہ حالات تبدیل ہو گئے۔ اب بیٹی کو خاندان کے لیے باعث رحمت اور اسے اپنے والدین کے لیے آخرت میں باعث شفاعت کی نوید سنائی گئی، نوید خوشخبری، یعنی بیٹی جو ہے
وہ اسے رحمت قرار دیا گیا اور آخرت میں اپنے والدین کے لیے جنت کی سفارش کرے گی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش جس شفقت و پیار سے کی اور امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس عزت و تکریم کا سلوک روا رکھا، وہ قیامت تک سب کے لیے بہترین مثال ہے۔ اپنے اہل خاندان کے علاوہ بھی خواتین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عزت و احترام کا سلوک فرماتے، اس کی بے شمار مثالیں تاریخ کی زینت ہیں۔ یعنی نہ صرف اپنے خاندان کی اور خواتین کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت کرتے تھے، بلکہ دوسری خواتین کو بھی اتنی ہی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کو اتنی ہی عزت دیتے تھے۔ ایک دفعہ حاتم تائی کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائی گئی تو آپ نے نہ صرف کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا بلکہ اپنی چادر اتار کر فرش پر بچھائی اور نہایت احترام سے اسے اس پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں خواتین کے لیے کس قدر احترام اور عزت کی تاکید کی گئی ہے۔ بار بار کہا گیا ہے کہ خواتین کو عزت دی جائے۔ ایک ماں کی حیثیت سے اس کے قدموں میں جنت کی نوید سنا کر اسے وہ عزت و تکریم بخشی جو کسی اور معاشرے یا مذہب میں نہیں۔ اتنی عزت، اتنی احترام، اتنا قدر جو ہے، اتنی قدر جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی مذہب نے عورت کو نہیں دیا جتنا اسلام نے۔ اسلام میں خاوند کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی شریک حیات کہتے ہیں بیوی کو کہ نان نفقہ کا پورا خیال رکھے، بلکہ اس کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آئے۔ یعنی خاوند پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ضروریات کا خیال رکھے، اس کے کھانے پینے کا، اس کے کپڑے اوڑھنے پہننے کا خیال رکھے، اور اس کے ساتھ نرمی اور محبت کا رویہ بھی روا رکھے۔ بیٹی اور بیٹے کی تربیت میں کوئی امتیاز نہ کرے، فرق نہ کرے۔ اسلام میں یہ تو یہاں تک خواتین کو عزت بخشی ہے کہ جو والدین اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش اور تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور شادی کر کے اپنے فرائض پورے کرتے ہیں، وہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں، یعنی جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں جو ہیں وہ برابر ہوتی ہیں اور ان میں فاصلہ کوئی نہیں ہوتا، وہ بہت قریب ہوتی ہیں۔ اسی طرح جنت میں وہ شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا جو اپنی دو بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کر کے ان کی شادی کر دیتا ہے۔ ثنا نے موجودہ دور میں کئی ایسے حقائق کی طرف اشارہ کیا جن میں خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے بہت سے قابل فخر کارنامے سر انجام دیے۔ مثال کے طور پر تحریک پاکستان میں خواتین کے کردار کے حوالے سے اس نے کئی نامور خواتین کا نام لیتے ہوئے ان کے کارناموں کا ذکر کیا۔ یعنی نہ صرف پچھلے دور میں بلکہ موجودہ دور میں بھی بہت سی خواتین نے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ اس نے حاضرین کو یاد دلایا کہ دین اسلام کس طرح عورت کو برابری کے سلوک کا پورا حق دیتا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے اسلامی ممالک میں خواتین وزرائے اعظم کی اعلیٰ مناصب پر فائز ہوئی۔ زندگی کے ہر میدان میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ ٹھیک ہے، کوئی ایسی فیلڈ، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے موجودہ دور میں جس میں مردوں کے ساتھ عورتیں جو ہیں وہ بھی شامل نہ ہوں۔ یہاں تک کہ فائٹر پائلٹ اور افواج پاکستان کے دوسرے شعبوں میں بھی خواتین نے اپنی قابلیت، بہادری اور جرأت کا لوہا منوایا ہے۔ یعنی نہ صرف زندگی کے دوسرے شعبوں میں بلکہ فوج میں، اور اسپیشلی اگر فائٹر پائلٹ دیکھا جائے یعنی جنگی جہاز چلانے والی پائلٹ جو ہیں وہ بھی خواتین رہ چکی ہیں۔ اور حال ہی میں اسکواڈرن لیڈر مریم مختار نے دوران پرواز جام شہادت نوش کی اور پاک فضائیہ کی پہلی شہید پائلٹ ہونے کا اعزاز پایا۔ ایک خاتون پائلٹ جو ہے وہ مریم مختار بنی، جنہوں نے فائٹر پائلٹ تھی یہ، اور وہ جو ہے انہوں نے اس دوران جام شہادت نوش کی، یعنی شہید ہو گئی تھی، اور وہ پہلی شہید خاتون ہے پائلٹ۔ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں کم سن عرفہ کریم نے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دے کر ثابت کر دیا کہ ذہانت اور علم و فن سے لگن عمر یا جنس کی تفریق سے آزاد ہے۔ یعنی اگر آپ ذہین ہیں اور علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مرد ہوں،
بلکہ عورتیں بھی یہ کام کر سکتی ہیں اور جو ہے وہ بھی اونچے مقام پر پہنچ سکتی ہیں۔ ثنا نے چند ایسے واقعات اور رسوم و رواج کا حوالہ بھی دیا کہ جن میں خواتین پر تشدد اور بدسلوکی کی نہایت بری مثالیں ملتی ہیں، یعنی ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ یہ عرفہ کریم کی تصویر ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس سے پہلے کی جو تصویر ہے، یہ تصویر جو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، یہ اسکواڈرن لیڈر مریم مختار ہے جو پہلی شہید پائلٹ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ عرفہ کریم کی تصویر ہے جنہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو ہے بڑا نام کمایا۔ پاکستان کے کچھ پسماندہ علاقوں میں ونی کی رسم کا ذکر کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ کیسے خواتین کے جائز حقوق و غیرت کے نام پر ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ابھی بھی ایسے کچھ رواج موجود ہیں، کچھ علاقے ایسے ابھی بھی موجود ہیں کہ جہاں پر خواتین کو ان کے حقوق نہیں ملتے، بلکہ ان کے حقوق ان سے چھین لیے جاتے ہیں اور ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک ونی جو ہے، اس کی رسم بھی پاکستان کے کچھ علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ کئی خواتین پر تیزاب ڈال کر ان کے چہروں اور جسم کو مسخ کر دیا جاتا ہے، خراب کر دیا جاتا ہے، بگاڑ دیا جاتا ہے۔ کئی پسماندہ علاقوں یا خاندانوں میں خواتین کو والدین کے ترکے میں سے ان کی جائز حق سے محروم رکھنے کے واقعات سامنے آتے ہیں، یعنی والدین کی جائیداد میں سے حصہ بھی نہیں دیا جاتا۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں جبکہ اسلام نے مسلمان خواتین کو یہ حق دیا ہے کہ باپ کے چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے عورت کا بھی بیٹی کا بھی حصہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے بہت سے علاقے ایسے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیٹی کو یہ جائز حق نہیں دیتے۔ ایسے واقعات ہمارے معاشرے پر بدنما داغ سے کم نہیں۔ خوش قسمتی سے ہمارے قانون ساز اداروں اور فلاح معاشرہ کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے نہایت مثبت کردار ادا کرتے ہوئے قابل تحسین کارنامے سر انجام دیے ہیں، یعنی بہت اچھے اچھے کام اس سلسلے میں کیے گئے ہیں۔ ان قوانین میں جو ہے وہ رد و بدل کیا گیا ہے اور آہستہ آہستہ اب لوگوں میں شعور آ گیا ہے اور لوگ خواتین کو ان کی حقوق جو ہے وہ دینے لگے ہیں۔ آئلی قوانین آئلی خاندانی قانون یا گھریلو قوانین میں سے ناانصافی پر مبنی اور امتیازی شقوں کو ختم کر کے انہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کے لیے مناسب تبدیلیاں کی گئی ہیں، یعنی ان قوانین میں بھی جو ہے وہ تبدیلیاں کی گئی ہیں تاکہ خواتین کو ان کے حقوق جو ہے وہ مل سکے۔ آئین پاکستان میں مناسب رد و بدل کر کے اسے عین اسلامی رنگ میں بدل دیا گیا ہے۔ ان قوانین کی روشنی میں خواتین کو برابری کی سطح پر وہ تمام حقوق دیے گئے ہیں جن کے ملنے سے وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ باعزت اور باوقار طریقے سے زندگی بسر کر سکتی ہیں۔ وہ حقوق جو ہے وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ خواتین مردوں کے ساتھ ساتھ کام کر سکے۔ معاشرے میں خواتین کو عدم تحفظ کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے کئی نجی ادارے بھی قابل ستائش خدمات سر انجام دے رہے ہیں، یعنی ان کو تحفظ بھی فراہم کیا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سے ادارے یا بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ان کو خواتین کو اپنی حفاظت مطلب ان کو مشکل ہو جاتی ہے، تو ایسے قوانین بھی بنائے گئے ہیں جو خواتین کو تحفظ دے رہے ہیں، اور ایسے قوانین پہ عمل درآمد جو ہے وہ سختی سے کیا جا رہا ہے۔ یہ ادارے ان خواتین کا سہارا بنتے ہیں جو وسائل کی کمی یا قوانین سے ناآشنائی کی وجہ سے اپنی حقوق کا تحفظ کرنے سے قاصر رہتی ہیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سے جو ہے قوانین ان کے لیے بنے ہوئے ہیں اور وہ کس طرح اپنے حقوق کے تحفظ کر سکتی ہیں۔ اب وہ خواتین جو روزگار کے سلسلے میں دفاتر اور کارخانوں میں کام کرتی ہیں، انہیں پورے اعتماد اور احساس تحفظ کے ساتھ کام کرنے کے لیے قانونی تحفظ دیا گیا ہے تاکہ انہیں کوئی بھی ہراساں کرنے کی جسارت نہ کر سکے، یعنی کوئی انہیں خوف زدہ نہ کر سکے، کوئی ان سے زبردستی جو ہے کوئی غلط کام نہ کروا سکے، یا جو ہے وہ مطلب کسی ایسے ماحول میں نہ ہو کہ جہاں پہ ان کو ذہنی تکلیف ہو یا جسمانی تکلیف دی جائے۔ تو یہ تمام جو ہے وہ یہ قوانین جو ہے وہ واضح کر دیے گئے اور ان پر سختی سے عمل درآمد ہوتا ہے۔ جسارت جرت ثنا نے اپنی تقریر کے اختتام پر حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ عورتوں پر عدم تشدد کے قوانین اپنی جگہ نہایت مفید ہیں، لیکن جب تک خواتین خود بیدار نہیں ہوں گی اور اپنی حقوق کا تحفظ نہیں کریں گی، اس وقت تک ان قوانین کو مؤثر ہونے پر
سوالیہ نشان قائم رہے گا، یعنی جب تک وہ خود جو ہے آگے بڑھ کر اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کام نہیں کریں گے اور ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے اپنے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے قوانین تو موجود ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی تھی، اس نے کہا کہ یہ دوبارہ یعنی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکے گا۔ ثنا نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر اپنی تقریر ختم کی کہ لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، یعنی اگر عورتیں اپنے حقوق کے لیے کوشش کریں گی تو تبھی انہیں ان کو حقوق ملیں گے، اگر وہ نہیں کریں گی تو ان کو حقوق نہیں دیے جائیں گے۔ ثنا کی اس نہایت پرتاثیر تقریر پر پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کی ساری تقریر تھی جس میں اس نے بتایا کہ کس طرح خواتین کے کردار کو، کون کون سی اس کی حقوق ہے اور اس کا کتنا اونچا مقام ہے۔ چلے جی، الحمدللہ چیپٹر مکمل ہوا۔ مشق دیکھ لیتے ہیں۔ سوالات کے جوابات ہیں جی، اسکول کے حال کو کیوں سجایا گیا تھا؟ پہلا سوال، جواب اس کا ہے اسکول کے حال کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کیونکہ اسکول میں سالانہ تقریری مقابلوں کا دن تھا۔ پھر سوال نمبر 2 ہے جی، تقریری مقابلے کا موضوع کیا تھا؟ اسکول میں سالانہ تقریری مقابلوں کا دن تھا اور تقریری مقابلے کا موضوع تھا خواتین کا مقام اور ان کی حقوق۔ تیسرا سوال، ثنا نے کس تاریخ دور کا حوالہ دیا؟ جواب اس کا ہے جی، ثنا نے اپنی تقریر میں اس تاریخ دور کا حوالہ دیا جو دین اسلام کی ہدایت کی روشنی آنے سے پہلے سرزمین حجاز پر جہالت کا دور مانا جاتا تھا۔ اگلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کے والدین کو کیا نوید سنائی، کیا خوشخبری سنائی؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو اپنے والدین کے لیے دنیا میں باعث رحمت اور آخرت میں باعث شفاعت کی نوید سنائی ہے، ہونے کی نوید سنائی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ ہونے کا لفظ جو ہے وہ لکھ لو۔ پھر جی سوال نمبر 5 آپ کا، اسلام میں خواتین کو کیا مقام دیا گیا ہے؟ جواب اس کا ہے اسلام میں خواتین کو بہت زیادہ عزت اور احترام کا مقام دیا ہے۔ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے اس کے حقوق مقرر کیے ہیں اور وراثت میں بھی اس کا حصہ مقرر کر کے اس کو عزت بخشی ہے۔ پھر جی سوال نمبر 6، پاک فضائیہ کی پہلی شہید خاتون پائلٹ کا کیا نام ہے؟ اس کا آنسر ہے جی، پاک فضائیہ کی پہلی شہید خاتون پائلٹ کا نام مریم مختار ہے۔ اگلا سوال، عورت کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت پاکستان نے کیا خاص اقدامات کیے ہیں؟ اس کا جواب ہے حکومت پاکستان نے مناسب اقدامات کر کے خواتین کو برابری کے حقوق دیے ہیں اور اب وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ باعزت اور باوقار طریقے سے زندگی بسر کر سکتی ہیں اور انہیں قانونی تحفظ بھی فراہم کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، سوال نمبر 2 جو ہے وہ آپ کا درست جواب کی نشاندہی۔ الف، تقریر مقابلے کا اہم موضوع کیا تھا؟ محنت کی عظمت، خواتین کا مقام اور ان کی حقوق، پابندی وقت یا معاشرے میں عدم مساوات؟ خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ دوسرا ہے زمانہ جاہلیت میں بیٹی کے پیدائش پر گھر میں کیا ہوتا تھا؟ جشن کا سما ہوتا تھا، سوگ کی کیفیت، مہمان بلائے جاتے یا نظر و نیاز بانٹی جاتی؟ تو آپشن نمبر 2 اس کا بھی ہے، سوگ کی کیفیت ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، یہ 2 ہی ایم سی کیوز تھے اس میں۔ پھر سوال نمبر 3 آپ کا ہے کہ ان الفاظ کی مدد سے آپ نے خالی جگہ جو ہے وہ پر کرنی ہے۔ الفاظ آپ کو دیے ہوئے ہیں کتاب میں سے، یہ جملے دیکھیں اور دیکھیں کہ اس میں کون سا لفظ آتا ہے، یہ کام آپ نے خود کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد درست اور غلط ہے۔ اسکول میں جلسہ تقسیم انعامات کا اہتمام کیا گیا، غلط۔ تقریری مقابلے کا عنوان تھا خواتین کا مقام اور ان کے حقوق، درست۔ سرزمین حجاز میں زمانہ قبل اسلام کو دور جہالت کہا جاتا ہے، ٹھیک، درست۔ ثنا نے اپنی تقریر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مثالیں دیں، درست۔ ہمارے ملک میں خواتین پر عدم تشدد کے لیے قانون سازی کی گئی ہے، صحیح، درست ہے۔ پاک فضائیہ میں ابھی تک کوئی خاتون پائلٹ شامل نہیں ہو سکی، غلط۔ اللہ تعالیٰ انسان کو وہی دیتا ہے جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، درست۔
پھر جی یہ بھی خالی جگہ پر ہے، یہ بھی آپ نے اپنی کتاب میں دیکھ لینے ہیں اور آپ نے ان میں مناسب لفظ جو ہیں وہ لکھ لینا ہے۔ اگلا سوال ہے، سبق خواتین کا مقام اور ان کی حقوق کے مطابق اوپر کے سطر میں دیے گئے الفاظ کو نیچے کے سطر کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ چلے جی، پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ پہلا ہے، انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ آخری آپشن جو ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے کوشش کرتا ہے، یہاں اس کو اس کے ساتھ ملا لیں۔ دوسرا، تقریب کا آغاز ہوا تلاوت قرآن پاک، تلاوت کلام پاک سے، اس کے ساتھ اس کو ملا لیں۔ پھر ثنا نے حوالہ دیا دور جہالت کا، ثنا نے حوالہ دیا دور جہالت کا۔ اسلام میں بیٹی ہے باعث رحمت، اور آخری ہے، قدموں تلے جنت ہے ماں کے۔ ٹھیک ہے جی، سوال نمبر 6 آپ نے بس صرف ان کو ملا لینا ہے۔ چلے جی، مشق ہماری الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، سبق ہمارا مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ نے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ کاپیوں میں لکھ لینے ہیں۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے لیے بھی اسپیشل دعائیں کریں۔ اللہ حافظ۔